جناب یہ ترجمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کلوزش، وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی متن کی تصدیق تو نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار یہ تو امریکہ سے بھی گواہی آ گئی ہے، وزارت خارجہ کا ترجمان کہہ رہا ہے۔ تو آپ کے سارے تجزیے غلط ہو گئے نا، جس طرح سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اب تو کچھ بچا نہیں۔ بات تو سن لو نا، ٹھیک ہے وضاحت کرتے ہیں آپ اس طرح کہ آپ گمراہ کیوں غلط ہی کہا آپ گمراہ کیوں ہوئے؟ میں گمراہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو وہ متن چھپا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس متن کی تردید کی جاتی ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے، ان کی طرف سے، کہ ایسی یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ ان کا کہہ رہا ہے کہ نہیں کلوزش مطلب قریب ہے، قریب یعنی کہ صاف لفظوں میں کہا کہ ہاں جی لیک ہو گئی ہے۔ اب لیک ہو گیا تو پھر ہونی چاہیے سزا، لیکن اب غلطی یہ ہوئی کہ اسی انٹرسیپٹ نے 18 دسمبر کو ایک اور خبر دی۔ اس خبر میں انہوں نے کہا، نام لیا پاکستان کی قومی سلامتی کے ایک ادارے کا، وہ کہا جی انہوں نے بڑی تحقیق کر کے تو ریاست کو یہ بتایا ہے کہ صاحب جس انداز میں یہ متن لیک ہوا ہے اس سے ہمارا جو کوڈ ہے، کیونکہ یہی بات خفیہ دستاویز کا سائفر میں یہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے جس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، تو ہمارا جو کوڈ ہے کوڈ وہ کمپرومائز نہیں ہوا، لہٰذا یہ کوئی اتنا سنگین واقعہ نہیں ہے۔ اس خبر کو جو ہے وہ میں نے نظر انداز کیا، اگر میں اس کو دیکھ لیتا، اور اتفاقاً بات یہ ہے، یہ خبر کب کی ہے؟ یہ ہے سر 18 دسمبر کی۔ 18 دسمبر اس میں ذرا تھوڑے سے میرے پر بھی جل گئے کہ انہوں نے قومی سلامتی ادارے کا نام لے کے دعویٰ کیا تھا۔ میں کہا بھائی میں اپنی اوقات میں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خطرہ نہیں رہا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ جو اطہر من اللہ صاحب نے خاص طور پر اضافی نوٹ پہ لکھا ہے، باقی جو آنریبل ججز نے جس اس سائٹ سے ایک ریلیف ہے چیئرمین طریقہ، لیکن having said that، ساتھ ہی انہوں نے ٹرائل کو روکا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہیں نہ کہیں ان کو بابو اشاروں میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی کو گڑبڑ ہوئی ہے تو میکسیمم سزا تو، بٹ وہ والا خطرہ نہیں ہے جو فیل ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، آپ کی انہوں نے جی میری نصرت جاوید کی جی، وہ بہت تل ملائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ٹرائل تو چل رہا ہے، ٹرائل تو نہیں رکا، خطرہ ٹلا نہیں، تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے سر۔ وہ بلکہ بہت دیکھیں میرے لیے تو بڑے مطلب میں دکھی بھی ہوں اندر سے کہ میں پہلی سب سے پہلے ہمارا سروے چلنا تھا NA-130 کا، میں نے روک دیا کہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ بننے کا رستہ ان کو میں اس رستے سے گزرا جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا، آپ نے روک دیا اور خود اپنے آپ کو روکا۔ بھائی ہم چلائیں گے خدا کے لیے یار، آگے چلا گیا نا، خدشات کے چنگل میں آپ نے پھنسا، اور یہ تو نہیں کہا کہ کل چلے گا یار، آج ہی چلے گا، حد ہوگی تمہارے والی ذرا تمہیں۔ دھیرج رکھیے دوسرا صاحب، آپ خود اپنے آپ کو خدشات کے چنگل میں لائے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا، پر آپ نکلے نہیں۔ ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے۔ لیکن جی ناظرین، جب آپ اور میں اکثر گمراہ کر دیتے ہیں ہمیں نصرت جاوید صاحب، لیکن ہم بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں ان کے تجزیوں پہ۔ جمعرات کو جب ہم جا رہے تھے تو نصرت جاوید صاحب نے ایک اور شوشہ تو نہیں کہوں گا، ایک اور خدشے کا اظہار کیا تھا، اور وہ خدشہ کیا تھا ذرا پہلے سن لیجئے نصرت صاحب، سنائے جی۔ آپ تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بلہ بیلٹ پہ پر رہے۔ وہ تو ہے، بلے کو کچھ نہیں ہو رہا یار آج مجھے تھوڑا سا شبہ پڑا ہے بھائی، برا نہ ماننا۔ اب جس طرح الیکشن کمیشن نے اس پہ سوالات اٹھائے، میں کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب برابر ہو رہے ہیں۔ اس کا بلے کے نشان سے نہیں جانا تعلق۔ ارے بھائی بلے کے نشان پہ تو فیصلہ محفوظ ہے نا، اب کل آنا ہے۔ مطلب میرا تو اپنا خیال ہے کہ اب اگر فرض کرو نا بانی کو نااہل کر ہی دیا ہے، پھر آپ نہ آ جائے، پھر بلہ بھی رہے، بلہ بھی جا سکتا ہے آج سے۔ ویسے میں اور سننے والے اتنے ظالم نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم بریک لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پھنسا دیا اور آپ نا جکڑے ہوئے۔ اچھا ابھی بریک کیوں لیں گے، اس میں کیا بات ہے؟ ہم آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں آئی ایم ناٹ امبیرس۔ وہ یہ کیسا خدشہ ہے جو 3 دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے؟ سارے خدشے تو 3 دن بعد نہیں ہوا، یہ جمعرات کے دن کہا، جمعے کی صبح دیکھیے وہ کبھی خوشی کبھی غم کا عملی مظاہرہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے صبح سائفر کیس کو اس کے دانت نکال کے کاٹنے والے پھینک دیے۔ سر آپ کے پاس یعنی سانپ کا زہر نکال دیا۔ میں دیکھیں میں نے آپ کو بڑا کریدا، تو آپ نے اس کریدنے میں بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور وہی ہوا کہ بلے کا نشان نہیں تھا۔ وہ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ اس دن ANP کو
جو جماعت اسلامی کے علاوہ واحد جماعت تھی جس میں ہمیشہ ریگولر انتخاب ہوتے رہے، ان کو رگیدنا شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سے لالٹین کیوں نہ واپس لے لی جائے۔ میں نے کہا یار یہ اچانک اے این پی، یہ ہمارے لاہور میں مائیں عام طور پر ایک محاورہ بولا کرتی ہیں کہ برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے بیٹی کو ماں، سنا نو دو رہی ہوتی، لیکن بیسیکلی بہو کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کہیں ایسا تو نہیں، اس کے علاوہ یہ بالکل جرنلسٹک انسٹنکٹ تھی، ٹھیک۔ اور اس کا اب آگے کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کے خلاف جا رہی ہے تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ۔ مجھے اب تم پھر یہ کہو گے، یہ امید ہے کہ بالآخر یوں کرا کے شاید بلّہ انہیں واپس مل جائے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہوگا کہ بھائی اگر آپ نے جماعت کو ڈی لسٹ کر دیا ہے، امید ظاہر کر رہے ہیں آپ کہ بلّہ تحریک انصاف کو مل جائے، اس کے لیے تو دیکھیں نا کورٹ میں اپیل کے لیے وہ فیصلے کی بھی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہیں دیا۔ وہ نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھٹیاں ہیں، تو ظاہر ہے کل ہوگا، کل 26 کو اب یہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوگا۔ اب وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو بنیادی طور پر یہ کہا ہے، اگر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا تھوڑا سا جتنا میں سمجھاؤں، پتہ نہیں عدالت میں اب کیسے پیش ہوتا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی دانست میں تو انتخاب ہوا ہی نہیں، ان کی دانست میں بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف نامی کسی جماعت کے سربراہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، عمر ایوب خان صاحب کا کوئی آدمی نام کا وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے۔ مطلب ان شارٹ یہ ہوا کہ تحریک انصاف نامی کوئی جماعت ٹیکنیکلی اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ہے، ایک ہے، وہ ہے تحریک انصاف نظریاتی، تحریک انصاف بھی تحریک انصاف نظریاتی رجسٹرڈ ہونا از اے ڈفرنٹ کہانی۔ ڈی لسٹ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرا دل کیا میں ڈی لسٹ کر دوں، اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے